بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام۔ آج 23واں روزہ ہے اور آج ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خیال یہ تھا کہ اس مسجد کے امام صاحب زیادہ پڑھے لکھے اور معقول صاحب ہوں گے اور تھے، لیکن ہوا یہی کہ نماز کے بعد جب دعا مانگنا شروع کی انہوں نے تو 10-15 منٹ تک وہ دعا مانگتے رہے، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ یہ دعا دراصل کیا ہے؟ آپ ایک کام کرتے ہیں، سارے دن محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں سارے دن کی محنت کے بعد، اور وہ دعا 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ آپ تنہائی میں یا اجتماع میں یا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ بالکل آپ کو اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ایسی گڑ گڑاہٹ کو پسند کرتا ہے، رقت قلب کو پسند کرتا ہے۔ لیکن آپ نے 5 منٹ 7 منٹ میں نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا 10 منٹ تک 15 منٹ تک مانگ رہے ہوں اور ساری نعمتیں دنیا کی مانگ رہے ہوں، ساری بیماریاں دور کرنے کی دعا مانگ رہے ہوں، ساری چیزوں کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہوں، اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے 7 منٹ دیے اور دعا مانگنے کے لیے آپ کو ایک تناسب ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ عبادت میں اور دعا میں تناسب کیا ہو۔ اسی تناسب کے اوپر میرا خیال ہے زور دینا چاہیے۔ لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ اکثر مسجدوں میں تو آواز ہی اردو میں یا کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتی، اس طرف توجہ بہت کم ہے۔ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام 90% مسجدوں میں خراب ہے۔ یعنی قرآن پاک اگر صحیح سمجھ، جب لاؤڈ اسپیکر کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن کی صورت تو اس نمازی کو بھی یاد ہے، اس کو ذہن میں وہ الفاظ ہیں، آپ ہلکے سے بھی پڑھیں گے، ہلکے سے بھی بولیں گے، وہ سمجھ لے گا۔ لیکن جب آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں، آپ ہندی میں تقریر کرتے ہیں، آپ پنجابی میں تقریر کرتے ہیں، وہ تقریر اس کے ذہن میں پہلے سے نہیں ہے، وہ الفاظ اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ دعا کے اندر وہ جن لوگوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں، ان کا نام نہیں پتہ ہوتا۔ تو بھائی ان چیزوں پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ آج کی نئی نسل جو برگشتہ ہو رہی ہے، جو دلچسپی نہیں رکھتی اماموں کی تقریروں سے، خطیبوں کی تقریروں سے، ان کو یہ سوچنا چاہیے ایک تناسب، ایک توازن، ایک اعتدال، یہی اسلام کا ہمیشہ حکم ہے۔ دعا اتنی مانگیں کہ لوگ بیدار نہ ہوں، اچھی دعائیں مانگیں، اور جو عمل آپ نے کیا اس عمل کے حساب سے مانگیں۔ عمل آپ کا کچھ اور ہے اور آپ خالی دعا پہ بھروسہ کریں۔ دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خالی دوا سے کچھ نہیں ہوتا، دوا کے ساتھ دعا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بھی اچھی سے اچھی دعا مانگی جائے۔ قرآنی جو ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھی جائیں، اور ساتھ میں جب اپنی زبان میں دعا مانگی جائے تو وہ ایسی مانگی جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہو اور وہ مختصر ہو۔ بس یہی کچھ عرض کرنا تھا۔ اللہ حافظ۔